Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو پھر کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ یونس، آیت نمبر 21 تا 30، سبق نمبر 2، پارہ نمبر 11۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جس وقت، أَذَقْنَا، چکھاتے ہیں ہم، النَّاسَ، لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، من بعد، پیچھے سے، ضراء، سختی کے، مستہم، کہ لگی ہو ان کو، اذا، تو اچانک، لاہم، ان کو، مکرن، مکر ہوتا ہے، یا اچانک ہی وہ مکر کرنے لگتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے بیچ، قل، کہہ دے، اللہ، اللہ، اسرع، بہت جلد کرنے والا ہے، مکرا، مکر یا تدبیر، انا، بے شک، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبونا، لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ کہ تم مکر کرتے ہو، ہوا، وہی ہے، الذی، جو، یسیرکم، چلاتا ہے تم کو، فی البری، بیچ جنگل کے، والبحری، اور دریا کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، کنتم، ہوتے ہو تم، فی الفلکی، بیچ کشتیوں کے، واؤ، اور جارینا، وہ چلتی ہوتی ہیں یا جاری ہوتی ہیں کشتیاں، بہم، ساتھ ان کے، بریہن، ساتھ ہوا، طیبتن، اچھی کے، وفارح، اور خوش ہوتے ہیں، بہا، ساتھ اس کے، جاءتھا، آ جاتی ہے ان کو، ریحن، ہوا، آصفن، آندھی والی یا تند، وجاءہم، اور آتی ہے ان کے پاس، الموجو، موجیں، من کلی، ہر ایک، مکان سے یا ہر ایک جگہ سے، وظنوا، اور وہ جانتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، احیطا، گھیرے گئے ہیں، بہم، یا گھیر لیا گیا ہے، بہم، ان کو، دعوا اللہ، پکارتے ہیں وہ اللہ کو، مخلصین، خالص کر کے یا خالص ہو کر، لاہو، واسطے اس کے، الدین، عبادت، لئن، اگر، انجیتنا، تو نے نجات دی ہم کو، من ہذہ، اس سے، لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں سے، فلما، پس جب، انجاہم، نجات دی ہم نے ان کو، اذا، اچانک، ہم، وہ، یبغون، سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، بیچ زمین کے، بغیر الحق، بغیر حق کے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، اس کے سوا کچھ نہیں، باغیکم، تمہاری سرکشی، علی، اوپر، انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے ہے، متاع، لے لو فائدہ، یا فائدہ ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم، پس ہم خبر دیں گے تم کو، بما، ساتھ اس چیز کے، کنتم، تھے تم، تعملون، عمل کرتے، انما، سوائے اس کے نہیں کہ، مثل الحیات الدنیا، مثال زندگانی دنیا کی، کمائی، مانند پانی کی ہے، انزلنہ، اتارا ہم نے اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پس مل گئی، بھی، ساتھ اس کے، نبات الارض، زمین کی جڑی بوٹیاں یا سبزہ، رویدگی زمین کی، مما، اس چیز سے کہ، یاکلوا، کھاتے ہیں، الناس، لوگ، والانعام، اور مویشی، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت الارض، پکڑتی ہے زمین، زخرفہا،
अपना बनाओ, वज़य्यनत और जीनत पकड़ती है, वज़न्ना और जानते हैं, अहलुहा लोग उसके, अन्नहुम ये कि वो, कादिरूना कादिर हैं, अलैहा ऊपर इसके, आताहा आता है उस पर, अमरुना हमारा हुक्म, लैलन रात को, औ नहारन या दिन को, फजअलनाहा पस कर देते हैं हम उसको, हसीदन जड़ से कटी हुई, का अल्लम गोया के नहीं, तागना बसे थे, बिल अमसी कल को, कजालिका इसी तरह, नुफस्सिलु हम मुफस्सल बयान करते हैं, अल आयाती निशानियों को, ले कौमिन वास्ते कौम, या तफक्करून गौर फिक्र करने वाली के, वल्लाहु और अल्लाह, यदऊ बुलाता है, इला तरफ दारिस सलामी सलामती के घर की, व यहदी और राह दिखाता है, मन यशाउ जिसको चाहता है, इला तरफ सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की, लिल्लज़ीना वास्ते उन लोगों के, आसानों के नेकी करते हैं, अल हुस्ना नेकी है, व जियादतन और ज्यादती है, वला और ना, यरहकू ढांकेगी, वजूहहुम उनके चेहरों को, कातारुन स्याही, वला और ना, जिल्लतुन जिल्लत, उलाइका यही लोग हैं, असहाबुल जन्नती जन्नत के रहने वाले, हम वो, फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, वल्लजीना और जिन लोगों ने के, कासबू कमाई, सय्यिआती बुराइयां, जजाउ बदला है, सय्यिआतिन बुराई का, बिमिस्लिहा उसी की मनिंद, व तरहकुहुम और ढांकेगी उनको, जिल्लतुन जिल्लत, मालहुम नहीं वास्ते उनके, मिनल्लाही अल्लाह से, मिन आसिमिन कोई बचाने वाला, का अन्नमा गोया के, उगशियत उड़ाए गए हैं, वुजूहुहुम उनके चेहरे, कीता अम्मिनल लैली टुकड़े कुछ रात के, मुजलिमन अंधेरी के, उलाइका ये लोग हैं, असहाबु रहने वाले, अन्नारी आग के, हुम फीहा वो इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, व यौमा और जिस दिन, नहशुरुहुम हम उन्हें इकट्ठा करेंगे, जमीअन सबको, सुम्मा फिर, नक़ूलु हम कहेंगे, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, अशरकू जिन्होंने शरीक किया था, मकानकुम खड़े हो अपने मकाम पर, अंतुम तुम व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक, फज़य्यलना बस हम तफरीका डाल देंगे, बैनहुम आपस में उनके, या दरमियान उनके, वकाला और कहा, शुरकाउहुम उनके शरीकों ने, मा कुंतुम नहीं थे तुम, इयाना हमको, या हमारी, ताबुदून इबादत करते, वकफा पस काफी है, बिल्लही अल्लाह के साथ, शहीदन गवाह, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना बेशक थे हम, अन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से, लगाफिलून अलबत्ता गाफिल, हुनालिका उसी जगह, तबलू आजमा लेगा, कुल्लु नफ्सिन हर एक नफ्स, मा अस्लफत जो उसने पहले किया था, व रुद्दू और फेरे जाएंगे, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़्क़ु जो उनका मालिक है सच्चा, वदल्ला और खो जाएगा, अनहुम उनसे, माँ जो कुछ, कानू थे वो, यफ्तरून बांध लेते, व इज़ा अज़क़ना अन्नासा रहमतम मिन बअदि दर्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना कुलिल्लाहु अस्रअु मकरा इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून। और जब हम उन काफिर लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही हमारी आयतों में उनके लिए चालें होती हैं, मकरो फरेब या हीले होते हैं जो वो चलते हैं। कह दीजिए अल्लाह सबसे तेज तर है चाल चलने में, बेशक हमारे भेजे हुए फरिश्ते लिखते जाते हैं जो तुम मकरो फरेब करते हो। इससे पहले कि हम अपनी तफसीर का आगाज करें, कुछ आज के सबक के बारे में। आज के सबक में आपको जिंदगी के बारे में एक खूबसूरत मिसाल मिलेगी। अगर आज के सबक को आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो इसका खूबसूरत सा एक टॉपिक होगा, जिंदगी
ایک پانی کا بلبلا یا زندگی ایک ڈھلتا سایہ۔ آج کا سبق آپ کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ آج کے سبق میں وحی الہی کو پانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، مطلب بارش کے پانی کے ساتھ وحی الہی کو جوڑا گیا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم نے تقابل دیکھنا ہے دنیا کے مال کا۔ آج کے سبق میں دوسری چیز جو ہمیں ملے گی وہ ہے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف چکھنے کے لیے ہیں اور آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں۔ تیسری چیز جو سبق میں آئے گی وہ یہ ہے کہ سرکشی نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑو، اپنی مرضیاں کرتے ہو تو کر لو، جو جی چاہتا ہے کرو، اس کا وبال، اس کا عذاب تمہارے اپنے ہی اوپر آنے والا ہے، یعنی تمہارے اعمال کا جو عذاب ہے وہ تمہاری اپنی ہی جانوں نے بھگتنا ہے، اس لیے جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو۔ اور پھر شرک کی کچھ اقسام کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے گا۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کس چیز کو پا کر جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس سوال کا جواب بھی آج ملے گا۔ یعنی آج کا جو سبق ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ پچھلی آیات میں ہم نے اس ماحول کو دیکھا جس میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، یعنی کہ کفار مشرکین جو عرب والے تھے ان کے نئے نئے مطالبے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے تھے، ان پر طرح طرح کی باتیں گھڑتے، فکرے کستے، یہاں تک کہ وحی کو جادو کہتے، یعنی کہ قرآن ان کے نزدیک ایک جادو تھا۔ مطلب اگر بات ہم نے نہیں ماننی تو سو نہیں ماننی، بات نہ ماننے والوں کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن ناکافی ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باپ دادا کے طریقوں پر چلنے والے لوگ تھے، باپ دادا کے طریقوں پر چل چل کر جو مسلمان غافل ہو چکے تھے، ان مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو فوراً ہی وہ ہماری آیتوں کے لیے چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کی جو چال ہے وہ سب سے تیز ہے اور وہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اِنَّا رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو، مطلب کرامند کاتبین، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور تمہاری بدیاں، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہی کتاب روز قیامت تمہارے سامنے پیش کی جائے گی اور اللہ کہے گا لو یہ ہے تمہارا مال نمک، آؤ اور اسے پڑھو۔ تب لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر تو کوئی چیز بھی نہیں چھپی ہوئی، مطلب چھوٹی بڑی ہر وہ چیز جو آپ چھپانا بھی چاہو گے نہیں چھپ سکے گی، وہ آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو اس لیے بولتے وقت، کرتے وقت، کہتے وقت ضرور سوچ کر بولا کریں، ضرور سوچ کر کہا کریں، کیونکہ آپ پر مقرر کردہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے کرامن کاتبین ہیں وہ آپ کا ہر عمل جو ہے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ شعور کو بیدار کرنے والی آیت ہے، انسان کو ہلا دینے والی۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے، ان پر ایمان لاتے، ان کا ساتھ دیتے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں دین کی دعوت دی تو وہ اللہ کے نبی کے جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ مکہ کی سرزمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی گئی اور انہیں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جبکہ نبی کریم اور دوسرے تمام ایمان والے جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب ان پر رکے ہوئے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانے کی وجہ سے ان پر بہت بڑا قحط آ گیا۔ یہ قحط اتنا سخت تھا کہ یہ اپنے جانوروں کی کھالیں تک کھا گئے تھے،
اور جب اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تو نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے انہیں اندھیرا دکھتا، دھواں نظر آتا۔ یہاں لوگوں سے مراد مکہ والے ہیں، لیکن اس کے بعد ہر وہ انسان ہے جو اللہ کی رحمت اور نعمت کو، خاص طور پر دین کی نعمت کو اگنور کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ پھر جو قربانیاں دین کے لیے دینی پڑتی ہیں وہ ان کی طرف نہ آئے، ان سے اپنی جان چھڑائے، تو پھر اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسے اپنی خیر منانی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو تمہارے لیے عذابوں سے بچنے کی ایک دلیل تھی۔ یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ خود اس سے دشمنی کرتا ہے۔ ازکنا، اس کے معنی ہے چکھنا۔ اصل معنی ہوتا ہے منہ سے چکھنا، یعنی ہم کھانے کا نمک چیک کرتے ہیں، کھانے کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں تو کتنا سا لیتے ہیں، ایک ذرا سا لے کے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اپنی زبان پہ رکھتے ہیں۔ تو چکھنا، ازکنا کا مطلب ہے چکھنا۔ کتنا چکھتے ہیں ہم؟ تھوڑا سا۔ یہاں ازکنا کا جو معنی ہے وہ عذاب کے لیے آیا ہے، یعنی عذاب یا رحمت کا مزہ چکھنے میں، اس کا ذائقہ محسوس کروانا۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ جو دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ محض چکھنے کے لیے ہے۔ یہ مال، دنیا، اولاد، یہ سب، یہ دراصل ہمیں پورا نہیں ملا، بلکہ تھوڑا سا چکھنے کے لیے، ذائقے کے لیے دیا گیا ہے۔ اصل تو نعمتیں جو ہیں وہ جنت میں ملیں گی، اصل رشتے جنت میں بنیں گے۔ اسی طرح ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب محض چکھنے کے لیے، یعنی یہ ایک ٹرائل ہے۔ اصل چیز ہمیں کہاں ملنے والی ہے؟ جنت میں۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہم صرف چکھاتے ہیں، تم اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہو اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اتر آتے ہو۔ جب ان پہ عذاب آیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے آئے۔ وہ یہ بات اپنے دل کی پوری گہرائی سے جانتے تھے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ان کا ساتھ نہیں تھے دیتے، اس لیے کہ اسلام نہ پھیلے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ اسلام کو پھیلانا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ جب مکہ والوں نے کہا کہ انہیں یہاں سے نکالیں تو ان کی ایک بڑے نے کہا کہ شکر کرو یہاں ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر یہ بہت کھل کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، کہ اس وقت تو ابھی یہ ڈرتے ہیں یا ان پر تنگی ہوتی ہے تو یہ کم ہے، لیکن جب یہاں سے یہ چلے گئے پھر انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں رہے گا اور وہ کھل کر صحیح معنوں میں اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور پھر ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اس لیے مکہ والے انہیں کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے تھے اور حق ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ کر رہتا ہے، یعنی ان کا انداز بالکل وہی تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا۔ جب مکہ میں قحط آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ دعا کیجئے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ سست قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ اپنے اللہ سے دعا کیجئے ہمارا یہ عذاب ٹل جائے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو سب کچھ بھول جاتے۔ مطلب یہ کہ تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تکلیف کو پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھا دیتا ہے، مطلب یہ کہ تنگ دستی کے بعد خوشحالی، قحط سالی کے بعد رزق کی فراوانی اور خشک سالی کے بعد بارشوں کی رحمت سے نوازتا ہے، تو پھر اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری آیتوں کے ساتھ ہیلے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مکر و فریب اور چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانے اور تکذیب کرنے لگتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ یونس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہلو کے بل لیٹا یا بیٹھا یا کھڑا،
مطلب ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. جب اس رات بارش ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مؤمن بی وکافر بالکوكب وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بَنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. کیا تم جانتے ہو کہ آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو ان کا میرے ساتھ کفر اور ستاروں کے ساتھ ایمان ہے. اور اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے زیادہ تیز ہے. یعنی تم تدبیر کرو اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. تمہاری تدبیر بودی ہے، فلاپ ہونے والی ہے، جبکہ اللہ کی تدبیر تیز اور کامیاب ہونے والی ہے. یعنی وہ بہت زیادہ مہلت دے دیتا ہے، حتیٰ کہ مجرم لوگ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا، وہ ان سے خوش ہے، جو اس نے ان کو دیا ہوا ہے وہ اس پر ان سے خوش ہو کر دیا ہے، حالانکہ در حقیقت انہیں ڈھیل دی گئی ہے. پھر وہ اچانک اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اور پھر جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ ان کے ایک ایک افعال، ایک ایک اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ انہوں نے سب کچھ لکھ رکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کتاب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے حتیٰ کہ ذرہ بار اور معمولی یعنی تمام اعمال جن کے بارے میں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، بھول چکا ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، وہ تمام اعمال بھی اس میں درج ہوتے ہیں، اور پھر انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں سواروں کو یعنی پاکیزہ ہوا کے ساتھ لیے چلتی ہے اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں. تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی مصیبت پہنچی، اللہ یاد آ گیا کہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں گے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بالکل الٹ. یعنی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یعنی خشکی اور دریا میں تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں اپنی حفاظت کی پناہ میں رکھتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفارحوا بها، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں، اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں. وہ اسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ جاءت ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، تو پھر اچانک ہی ان پر آندھی آ جاتی ہے اور پانی کی موجیں ہر طرف سے ان پر امڑتی چڑھی چلی آتی ہیں، اور دریا اور سمندر ان پر
टूट पड़ता है। वज़न्नुन्नहुम उहीता बिहिम, तो उस वक्त वो गुमान कर लेते हैं कि अब तो उन्हें घेर लिया गया है, यानी इस तूफान और इस तूफानी मौजों में उन्हें घेर लिया गया है, अब वो यकीनन हलाक हो जाएंगे। तो उस वक्त वो क्या करते हैं, दआउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पूरे खलूस के साथ अल्लाह को पुकारते हैं। यानी उस वक्त उनकी अतायत और फरमाबरदारी सिर्फ एक अल्लाह के लिए होती है और अल्लाह को वो एक मानते हुए उसी इबादत के लिए खालिस करते हुए फिर सिर्फ उसी को पुकारते हैं। यानी उस वक्त उन्हें किसी बुत, किसी बाबे, किसी पीर फकीर या किसी गौस की याद नहीं आती। याद आती है तो सिर्फ अल्लाह की। पुकारते हैं तो सिर्फ उस वक्त अल्लाह वहदहु ला शरीक को। फिर उसी के सामने गिड़गड़ाते हैं, उसी के सामने सजदा रेज होते हैं और उसी को पुकारते हुए कहते हैं कि अगर तूने हमें इस मुसीबत से, इस तूफान से निजात दी तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। जैसा कि सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 17 और 67 में भी है, व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरी दल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याहु फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्री अअरदतुम वकानल इंसानु कफूरा। और जब तुमको दरिया में तकलीफ पहुंची है, डूबने का खौफ होता है, तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब इस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाते हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम आराज कर लेते हो और इंसान ही न शुक्रा है। और फिर यहाँ फरमाया दआउल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन ला इन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। तो उस वक्त वो क्या करते हैं, किसकी अतायत और फरमाबरदारी करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की। उस वक्त वो अतायत और फरमाबरदारी अल्लाह के लिए खास करते हुए सिर्फ उसी को पुकारते हैं कि अल्लाह अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो हम तेरे शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। यानी अगर तूने इस हालत से निजात दी तो हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, सिर्फ तुझी से मांगेंगे। उस वक्त वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं, बाकी सब उनके बाबे, पीर, मददगार सब खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उस वक्त याद रहती है तो सिर्फ एक अल्लाह की जात, और फिर वो उसी के लिए खालिस होकर उसी को खालिस करते हुए उससे दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फलम्मा अंजाहुम, कि फिर जब हम उनको इससे निजात दे देते हैं, मतलब कि जब हम उनको उन तूफानों से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाते हैं, इस मुश्किल के वक्त को हम आसानी में बदल देते हैं, मुश्किल को हटाकर उन्हें हम राहत पहुंचा देते हैं, तो फिर उस वक्त वो क्या करते हैं, बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के इज़ाहुम यबगूना फिल अर्दी बिगैरिल हक़, तो वो जमीन में नाहक, मतलब अचानक ही वो जमीन में या फौरन ही वो जमीन में फसाद करने लगते हैं, सरकशी करने लगते हैं, गोया पहले कुछ हुआ ही नहीं था, या जो पहले उन्हें तकलीफ पहुंची है उसके लिए उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा ही नहीं था। मर्रा का अल्लम यद उना इला दुर्री मस्साहु, यानी वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि गोया उन्हें तो कोई तकलीफ पहुंची नहीं थी, गोया उन्होंने कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। फलम्मा अंजाहुम इज़ाहुम यबगून फिल अर्दी बिगैरिल हक़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मता अल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर जब उस अल्लाह ने उन्हें निजात दे दी तो वो फौरन ही जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगो, तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हारी अपनी ही जानों पर है। तुम दुनियावी जिंदगी का फायदा उठा लो, फिर तुम्हें हमारी ही तरफ लौटना है, फिर हम तुम्हें बताएंगे जो तुम अमल किया करते हो। यानी आज तो कर लो जो भी करना है, जितनी सरकशी करनी है कर लो, तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हारी अपनी ही जानों पर आने वाला है और लौटकर तो तुमने हमारी ही तरफ आना है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, लोगो तुम्हारी सरकशियों का अजाब, तुम्हारी नाफरमानियों का वबाल तुम्हारी अपनी ही जानों पर होगा। यानी तुम्हारी जो अपनी जानें हैं वही भुगतेंगी तुम्हारी करतूतों का बदला। तुम्हारी जो भी कमाइयां होंगी वो तुम्हारी अपनी ही जानों के लिए हैं, मतलब तुम जो भी अमल करोगे ना उसका बदला तुम्हारी अपनी ही जानों पर होगा। यानी अपनी इस बगावत का मजा तुम खुद ही चखोगे। मतलब ये कि तुम जो भी बुराइयां कर रहे हो इसका वबाल तुम्हारी अपनी जानों पर आने वाला है।
تم جتنی مرضی نافرمانی کر لو، تمہاری نافرمانیوں کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں پہنچنے والا، تمہاری اپنی ہی جانوں کو پہنچے گا۔ جس طرح کے سنن ابی داؤد میں روایت ہے جس کا نمبر ہے 4902، اور جامعہ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، جامعہ ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2511۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 4211، اور راوی ہیں اس کی ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عذاب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے متاع الحیات الدنیا، یعنی تمہارے لیے اس حقیر اور ذلیل اور گھٹیا دنیا ہی کی زندگی میں فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، یعنی تمہارا انجام اور ٹھکانہ ہمارے پاس ہی ہے۔ فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے مطابق تمہیں بدلہ دیں گے۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو جائے تو وہ بھی صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی پھر لوٹ کر تم نے ہماری ہی طرف آنا ہے۔ پھر پتا چلے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کس طرح سے استعمال کیا ہے، ان نعمتوں کو تم نے پازیٹیو وے میں یوز کیا ہے یا کہ ان کا مس یوز کیا ہے۔ کبھی ان آیتوں پہ غور کریں تو دل جو ہے وہ بہت اداس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان، یعنی دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی کے کام کریں گے تو دنیا بڑی خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی بار یہ بات بتا دی کہ مومن کی حالت دنیا میں بھی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اللہ سے بغاوت تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کے ساتھ نافرمانی یا سرکشی تو نہیں کر رہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر میری خوشی اور میرا غم پورا ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ کوئی بھی نعمت فتنہ بن جاتی ہے، جیسے خوبصورتی ایک آزمائش، دکھانے کو دل چاہتا ہے، جسم کی خوبصورت شیپ ہو، خوبصورت لباس پہنتے ہو، نمائش کرتے ہو، آنکھوں میں لینز لگا لیتے ہو کہ فنکشن میں آپ ہی سب سے اہم نظر آئیں، آپ سب سے دلکش نظر آئیں۔ سوچئے ذرا کہ یہ سب کر کے کہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت تو نہیں کر رہی۔ مفہوم حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ہی کرنے والے پر پلٹ آتی ہیں: ظلم، فریب، دغا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، ایک سرکشی اور بغاوت، اور دوسری والدین کی نافرمانی۔ اس لیے اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اپنے والدین کو منا لیجئے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین کا دکھایا ہوا دل، والدین کی ہوئی نافرمانی ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے، ہماری زندگی کی راہوں کو مشکل کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی نافرمانیوں سے بچیں، اپنے والدین کی دعا لیجئے۔ آپ کے والدین میں سے اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو ان کے ساتھ صلح کر لیجئے، صلہ رحمی کیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ثواب اور فائدے میں سب سے اچھی چیز ہے صلہ رحمی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں اس چیز کی دعوت دو جو انہیں ابدی راحت دے، والدین کی فرما برداری کریں سوائے شریعت کے خلاف۔ اگر آپ کے والدین آپ کو شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو ایسے میں والدین کی فرما برداری جو ہے وہ لازم نہیں ہے، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ ہاں، شریعت کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے والدین آپ کو جو بھی حکم دیں ان کی بات کو مانیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاریں، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کریں، ان کے بچپن کے قصے ان سے سنا کریں، انہیں وقت دیا کریں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے حسن معاملہ، کہ چیزوں کے ساتھ ہم نے کیسے نپٹنا ہے، مطلب کہ تمام معاملات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے ثم الینا مرجعکم فننبئکم، کہ لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
इन्ना मसलुल हयातिद दुनिया कमाई अंजलनाहु मिनस समाई फख्तलता बिही नबातुल अर्दी मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुखरुफहा व ज़य्यनत व ज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बेशक दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो उस पानी की सी है जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर उसके साथ जमीन की नबातात मिलजुल गई जिसमें से इंसान और चौपाई खाते हैं, हत्ता कि जब जमीन ने अपनी रौनक पकड़ी और मुज़य्यन हो गई और जमीन वालों ने समझा कि बेशक वो इस फसल को काटने पर कादिर हैं, तो उसको हमारा हुक्म यानी हमारा अजाब रात या दिन को अचानक आ गया। चनाचे हमने उसे कटी हुई खेती की तरह कर दिया, गोया कल वो थी ही नहीं। इसी तरह हम अपनी आयतें खोलकर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह सलामती के घर जन्नत की तरफ बुलाता है और वो जिससे चाहता है हिदायत देता है तरफ सीधे रास्ते की, यानी जिसे वो चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। जमीन बंजर थी, बारिश बरसी, पानी बरसा दिया अल्लाह ने, घास और हरियाली उग गई, फसलें उग गई। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु, यहाँ तक कि जमीन ने अपने सब्जे के साथ अपनी सजधज को पकड़ लिया, अपनी जीनत को पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी की सजधज और जीबो जीनत फिर उसके जल्द खत्म और जवाल पजीर हो जाने की मिसाल इस नबात से दी है जिसे अल्लाह ताला ने इस पानी के साथ उगाया, जिसे उसने आसमान से बरसाया और फिर उसके जरिए मुख्तलिफ किस्म के फलों और फसलों को पैदा फरमाया, जिसमें से इंसान भी खाते हैं और अपने जानवरों को चारा भी डालते हैं, जैसे कि हवान खाते हैं। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुखरुफहा व ज़य्यनत, यहाँ तक कि जमीन सब्जे से खुशनुमा और आरास्ता हो गई और हर किस्म के रंग रंग के फूल बहार दिखाने लगे। वज़न्ना अहलुहा, और जमीन वालों ने ख्याल किया जिन्होंने उसे काश्त किया था, अन्नहुम कादिरून अलैहा, कि बेशक वो ही इस पर पूरी तरह कादिर हैं, यानी वो इस पर दस्तरस रखते हैं कि वो इसको काट लेंगे। तसव्वुर में लाइए जरा बहार के मौसम को, सूखी डालियों पे खूबसूरत पत्ते आने लगते हैं, खूबसूरत फूल आने लगते हैं। इसी तरह जब बंदे पे बहार आती है तो बहुत सारे लोग अपनी औकात को भूल जाते हैं, बंदगी को भूलकर दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं। इस आयत के टॉपिक को जहन में रखते हुए इस मिसाल को समझ लीजिए। आसमान से बारिश उतरी, जमीन में लगे बीज पर पड़ी और फिर सब्जा उगा। मतलब इसी तरह माँ और बाप का पानी मिला। माँ जमीन है और बाप के पानी से जो नुतफा निकलता है वो पानी, वो दोनों मिले तो प्रेगनेंसी हो गई। शुरू के दिनों में माँ मुरझाई मुरझाई सी रहती है, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, पीला कलर हो जाता है। फिर जब बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाके थोड़ा बड़ा होता है तो माँ पे बहार आने लगती है, फिर औलाद की नेमत मिल जाती है, यानी दुनिया की खूबसूरती, मालो दौलत, औलाद, जिसको देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं। सूरत काफ में भी हमने पढ़ा था ना, माल और बेटे दुनिया की जीनत है। अब देखिए जरा, बच्चा जवान हो गया, खूबसूरत कड़ियल जवान निकला है। माँ बाप ने क्या सोचा था, वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, कि अब हम इसकी कमाई खाएंगे। हमारा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया है, लेकिन जब कमाई खाने के दिन आए तो क्या हुआ, अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदा, अचानक ही रात को या दिन को उसे हमारा हुक्म यानी हमारा अजाब आ पहुंचा तो हमने उसे काट डाला और सर सब्जी और शादाबी के बाद उसे उसी तरह खुश कर दिया। का अल्लम तगना बिल अम्स, गोया कल वहां कुछ था ही नहीं, गोया इससे पहले वहां किसी सर सब्जा, किसी शादाबी का कोई नामो निशान ही नहीं था, गोया वहां किसी नेमत का कभी वजूद ही नहीं था। तो इसी तरह जब जवान बेटे से उम्मीदें वाबस्ता की कि अब फसल तैयार है, फल खाने का वक्त आ गया है, तो अल्लाह ताला उसको काट कर रख देता है। मतलब ये कि बेटे को दुनिया से उठा लेता है। जब हम इरादा करते हैं तो बस हम इतना करते हैं,
کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، کبھی رات کو کبھی دن کو، مطلب جس وقت بھی ہم کہتے ہیں ہمارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ راتوں رات طوفان آ گیا، سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہی حقیقت دنیا کی زندگی کی ہے، یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان دنیا میں دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے دائرے میں کرے تو عبادت ہے، مرضی کے خلاف کرے گا تو بغاوت، پھر بیوی بچے خرچے بڑھ گئے، بچے بڑے ہونے لگے، میرا گھر میری جنت، نظریں لگیں تو اللہ کسی بچے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، بچے کو نہ بلوائے خود چلے گئے، جب خوشیاں دیکھنے کے دن آتے ہیں باپ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فصل ہے، اللہ تعالیٰ کی کھیتیاں ہیں، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اس کو کاٹ لے، اس کو لے جائے۔ دنیا اتنی غیر اثبات ہے، دنیا کی زندگی اتنی غیر یقینی ہے کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک ڈھلتا سایہ ہے۔ سائے کی مدت، سائے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سایہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسان اور دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو شاداب کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو نیست و نابود کر دیتا ہے، وجود ہی مٹا دیتا ہے۔ مطلب کہ زوال پذیر ہو جانے کے بعد معاملات ایسے ہی محسوس ہوتے ہیں کہ گویا کبھی وہ وجود میں تھے ہی نہیں، گویا کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صفات المنافقین، حدیث کا نمبر ہے 2807۔ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی خیر و بلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی کوئی نعمت تیرے پاس سے بھی گزری ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا، جس کی دنیا کی زندگی تنگ حالی میں گزری ہوگی، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہلاک شدہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی اس میں بستے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی دلائل جو ہے بڑے واضح دیتے ہیں۔ کس لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، تاکہ وہ اس مثال سے دنیا اور دنیا والوں کے جلد زوال پذیر ہو جانے سے عبرت حاصل کریں۔ دیکھیے، دنیا والے دنیا کے بارے میں فریب خوردہ ہیں اور یہاں ہی ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اس دنیا پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا کی عادت یہ ہے کہ اس سے بھاگتی ہے جو اس کا طلبگار ہو اور اس کے پیچھے بھاگتی ہے جو اسے بے رغبت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے، جس سے دنیا کی بے ثباتی اور اس کے زوال پذیر ہو جانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سورۃ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اس نے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دی، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جلد فنا ہونے والی زندگی کا ذکر فرمایا تو اب جنت کی ترغیب دی اور اس کی طرف دعوت دی اور اسے دار السلام کے نام سے متعارف کروایا، یعنی ایسا گھر جو آفتوں، مصیبتوں اور ہر قسم کے نقص سے سلامتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو غیر فانی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تم دنیا کو جنت بنا ہی نہیں سکتے، ہاں ایک جگہ کا
اوپن انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میرا گھر ہے دار السلام، میں تمہیں اپنے سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ جنت کا ایک نام ہے، جو جانا چاہتا ہے اس کو وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جبریل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے دونوں پاؤں کے پاس، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کیجئے، تو اس نے کہا سنیں، آپ کے کان سنتے ہیں اور غور فرمائیں، آپ کا دل سمجھتا ہے۔ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے جس نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک گھر بنایا، پھر اس گھر میں ایک دسترخوان سجایا، پھر ایک پیغمبر کو بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے دعوت طعام دے، تو کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس مثال کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، محل اسلام ہے، گھر جنت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور جو مشرف با اسلام ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا تو وہ اس جنت کی نعمتوں سے شاد ہوگا۔ اس روایت کو امام ابن جریر نے بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب اس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں، جسے جنوں اور انسانوں کے سوا باقی ساری مخلوق سنتی ہے، اور اعلان یہ ہے، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اس آیت کے اندر اسی بات کا اشارہ دیا گیا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ اصحاب الجنہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنہ کا مطلب نیکی، نیک جزا، یہاں اس سے مراد جنت ہے۔ جیسے آپ سب سیکھنے کا کام کر رہے ہیں تو حدیث میں ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اجر ملے گا، امیدوں سے زیادہ جنت ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جنت ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ زیادہ تن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا، یعنی جنتی جب جنتوں کی نعمتوں کو پا کر بہت خوش ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم حاضر ہیں اور اس پہ خوش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اردیتم، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہم خوش نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا، اس لیے ہم بہت خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہیں کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جی ہاں، آج میں تمہیں اپنی رضا دوں گا، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیں گے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا تو جنتی جنت کی سب نعمتوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم سے جنت کی تمام نعمتیں لے لے اور ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ جو لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ امام احمد نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، اور فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار نادى مناد، جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا
اے جنت والو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب وہ اس وعدے کو پورا فرمانا چاہتا ہے۔ جنتی عرض کریں گے، کون سا وعدہ؟ کیا اس نے ہمارے نیک اعمال کے وزنوں کو بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اس طرح تعجب کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ دیدار الہی کی سعادت سے فیضیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی ایسی عطا نہیں فرمائی ہوگی جو انہیں دیدار الہی سے زیادہ پسند اور ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک بخشنے والی ہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 33 اور جلد کا نمبر ہے 4۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ اور محدثین کی ایک جماعت نے بھی اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور پھر روز قیامت گرد و غبار اور سیاہیوں سے بھی محفوظ اور پر رونق چہرے اللہ تعالیٰ دے گا، جس طرح کہ میں نے پیچھے بتایا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی، یعنی عرصہ محشر میں ان لوگوں کے چہروں پر اس طرح کا کوئی غبار یا سیاہی نہیں ہوگی جس طرح کافروں اور فاجروں کے چہروں پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ رسوائی، یعنی کسی قسم کی ذلت اور رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ نہ باطنی طور پر اور نہ ہی ظاہری طور پر انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ وہ اس طرح ہوں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ فرمایا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، یعنی ان کے چہروں پر تازگی ہوگی اور ان کے دلوں میں خوشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بھی اپنے انہی نیک بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر اب ایک دوسرے بد نصیب گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر مجرموں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے مومن اور سعادت مند بندوں کا ذکر کیا جن کی نیکیوں کا بہت اچھا بدلہ بلکہ ان کی محنت سے بڑھ کر انہیں صلہ دیا جائے گا، اور اب ان بدبختوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے برے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی عدل کرے گا اور ان کو برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی کہ برائی ہوگی، برائی کا بدلہ برائی سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی ان کے اپنے گناہوں اور ان کے سزا کے خوف کی وجہ سے۔ سوچئے تو ذرا کہ کون سے گناہ ہیں؟ سیئاتی، بہت بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے اور وہ پھر ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور پھر ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی۔ اگر کسی کا نام عاصم ہے تو اس کو اچھے سے ادا کریں کیونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ عاصم کا مطلب ہے بچانے والا، اردو میں لفظ عصمت بھی اسی سے آیا ہے، تو عاصم کا معنی ہے بچانے والا، تو وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے، مطلب کہ ان کے چہرے اس طرح سے ہو جائیں گے جس طرح کے تاریک رات کے ٹکڑے۔ کس لیے؟ ان کے اپنے گناہوں کے اعمال کی سزا کے خوف میں۔ جہنمیوں کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے اندھیری رات جس میں ایک ستارہ بھی نہ ہو۔ تو تصور کیجئے کہ اس کو لے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہم روٹی بناتے ہیں نا توے پر، بار بار اس پہ روٹی بناتے ہیں اور بار بار روٹی بنانے کی وجہ سے وہ
स्याह हो चुका होता है। तो गम और दुख की वजह से उनके चेहरे स्याह हो चुके होंगे, तवे के जैसे स्याह, या हम कौवे के जैसे भी कह सकती हैं, यानी अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह स्याह। ऐसे ही लगेगा जिस तरह के उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं। उनके चेहरों पर जिल्लत होगी। जब उनके सामने दोजख लाई जाएगी तो उनके चेहरे जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे झुके जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार मुहतिईना मुक़निई रऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। ये सूरत इब्राहिम की आयत है। और आप मत ख्याल करें कि ये जालिम लोग जो अमल कर रहे हैं अल्लाह इनसे बेखबर है। वो उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जब तक कि दहशत और खौफ के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें अपनी तरफ भी ना फिर सकेंगी और उनके दिल खाली होंगे। फरमाने बारी ताला है, माला मिनल्लाहि मिन आसिम, कोई नहीं बचाएगा उनको उस दिन। अल्लाह के सिवा उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा सख्त दिन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकूलिल इंसानु यौमाइज़िन ऐनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमाइज़िनिल मुस्तक़र। सूरत क़यामा है। इस दिन इंसान कहेगा, अब कहाँ भाग जाऊं, हरगिज नहीं, कहीं पनाह इसी के पास ठिकाना है। का अन्नमा उगशियत वजूहुहुम क़िताअम मिनल लैली मुज़लिमन, कि उनके चेहरे ऐसे होंगे जिस तरह के तारीक रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं। दुनिया में चेहरे चमकाने के कितने इंतजाम होते हैं ना, क्रीमें लगाते हो, लोशन लगाते हो, और भी बड़े फेस वॉश यूज करते हो, फेशियल करते हो, पार्लरों में जाते हो। कितने सारे तरीके हैं दुनिया में जिनसे आप लोग अपने चेहरों को चमकाते हो। लेकिन नामाए अमाल की सख्ती जब चेहरों पे आ जाती है ना, तो उसको कहते हैं कतार, जबरदस्ती छा जाना। वजूहुन यौमाइज़िन अलैहा गबारा तरहकुहा कतारा। सूरत आबासा की आयत है ये। और कुछ चेहरों पर उस रोज खाक उड़ रही होगी और कलोनस छाई हुई होगी। हम ये आयत पढ़ तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इन आयतों को पढ़ते हुए कुछ कहने को दिल नहीं चाहता। हम चाहकर भी वो बात नहीं कहना पा रहे जो कहना चाहते हैं। कुरान के लफ्ज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे कमजोर अल्फाज उनके आगे कुछ भी नहीं। इतना मजबूत पैगाम है। खुद समझ आ रहा है कि अल्लाह को नाराज करके जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं। फराइज को छोड़ के अंजाम स्याही है ये। और अगर अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं, अल्लाह के रास्तों की तरफ आ रहे हैं, तो अल्लाह यादू इला दारस्सलाम, यहाँ ये तकाबुल पूरा हो जाता है। आखिरत का तकाबुल दुनिया के साथ है। इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि जो चीज कल नहीं रहनी उसे आज ही छोड़ दें। अगर कोई चीज छीने तो तकलीफ से देते हैं, और अगर हाथ से दें तो खुशी से देते हैं। ऐसे होता है ना, जब कोई हमसे चीज जबरदस्ती लेता है, छीनता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। वही चीज जब हम किसी को अपनी खुशी अपनी मर्जी से देते हैं तो हमें उसकी जरा भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि हमें उस पर खुशी होती है। मिसाल के तौर पर आप अपने शादी के कपड़ों को ले लें या अपनी किसी भी पसंदीदा चीज को ले लें। अगर कोई आपसे वो जबरदस्ती लेना चाहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वही चीज आप अपनी मर्जी से दें तो आपको अच्छा लगेगा, और इस बात की आपको खुशी भी महसूस होगी। अलमारी में पड़ा हुआ वो सूट आपको अपने लिए बोझ लगेगा। आपको लगेगा कि इस सूट ने मेरी जगह को ऐसे पूर किया हुआ, अब इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, यहाँ पर कोई नई चीज ले आनी चाहिए। इसी तरह हमारे बूढ़े बुजुर्ग, वालिदैन, हमारी सासें, जिनको आप लोग बोझ समझते हैं, या देखें मुंह से नहीं कहते लेकिन दिल में ये ख्याल होता है कि ये कमरा अम्मा जी ने लिया हुआ है या अब्बा जी ने इसमें लिया हुआ है। खांसी बहुत करते हैं, मतलब कि तंग रहते हैं। आप मुंह से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये फितरत है कि दिल में आप उनसे तंगी महसूस करते हैं। आप देखें, इसी तरह जब घर में कोई चीज आ जाती है, घर का ग्रोसरी का सामान ही ले लें, तो उससे कितनी रौनक होती है। आपका फ्रिज भी भर जाता है, आपके खाली जूस के डब्बे जो होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? डस्टबिन में। तो नई जगह नई चीजों के साथ भर जाती है, तो पुरानी चीजों की जगह पे आप नई चीजें ले आते हैं।
تو پرانی چیزوں کو اٹھا کر آپ ان کی جگہ پر نئی لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ خالی جوس کے ڈبے، فروٹ کے چھلکے، آپ نے ان سب کو اٹھایا اور اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اور اس کی جگہ پہ نئی سبزیاں آ گئی، نئے فروٹ آ گئے، نئے جوس آ گئے. آپ کو بہت اچھا لگے گا، اچھا لگتا ہے نا. چھلکے گندگی آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھائے گی. کل کی دنیا، آج کی لاشیں. ہم سب اسی دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک نے اس دور سے گزرنا ہے، لیکن آگے جا کے ہمیں اصل چیزیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مایوس نہیں کیا، تو اس میں ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ کچھ زیادہ نہیں کرنا، بس اپنے آگے کے لیے کچھ بچا کے رکھنا ہے. اب دیکھیے کہ سبق کی آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں، جن میں ناکام ترین انسان کیا کہلاتا ہے؟ مشرک. سبق کی پہلی آیت کیا تھی؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً. نعمتیں ملے، اللہ کو یاد رکھا، نعمت گئی، بھول گئی. یہ بھی شرک ہے. اس کو کہتے ہیں شرک بالتصرف. شرک صرف بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنے کا نام نہیں ہے. یہ وہ شرک ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اب یہاں ایک اور شرک کی بات کر رہے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وہاں ہر نفس یعنی ہر شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یعنی جن کی قبروں پر جا جا کر تم روتے دھوتے رہتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مانتے ہو، وہ روز قیامت تمہارا انکار کر دیں گے، کہیں گے انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم تو ان سے غافل تھے. یعنی وہ شفاعت کی امیدیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، کچھ نہیں ملے گا. خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا وہ افسانہ تھا. دیکھیں، دنیا میں جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اپنے وقت کے نیک لوگ، نبی، جن میں سب سے پہلی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. نیک تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجنا یا میری عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دینا. پھر قیامت کے دن وہ اس پہ بہت پریشان ہوں گے کہ کہیں اللہ ہم سے پوچھ نہ لے. اور پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت تھے، سوا، یہوس، نصر، یہ سب ان کی قوم کے نیک لوگ تھے جو فوت ہو چکے تھے. جیسے آج کے دور میں بزرگوں کے چند نام ہیں، جیسے کہ حضرت داتا حجویری، عبد القادر جیلانی، غوث پاک. ان کی باتوں کے بارے میں، جو ان کے بارے میں مشہور ہیں، جو ان کے بارے میں افسانے سنائے جاتے ہیں، ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے. لیکن ان میں سے زیادہ تر نیک لوگ تھے جن کی ساری زندگی توحید، قال اللہ و قال رسول کی دعوت پر گزری. لیکن لوگ شخصیت پرستی میں پڑ گئے، انہی کو اپنا رب بنا لیا تو بات پلٹ گئی. جن معبودوں کو پوجا جاتا تھا، اللہ ان کو نہیں پکڑے گا، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو، لیکن جو پوجتے تھے ان کو ضرور پکڑا جائے گا اور ان سے ضرور پوچھ ہوگی. ان آیات کو اگر ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشرکوں کے خداؤں کا مشرکوں سے اظہار برات. یعنی جن معبودوں کو وہ پکارتے ہیں، روز قیامت وہ ان سے منکر ہو جائیں گے، مکر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی روئے ارض کی جتنی بھی مخلوق ہے، جن، انسان، نیک، بد، سب کو، جیسا کہ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، یعنی تم اور تمہارے شریک ایک معین جگہ پر ٹھہر جاؤ اور مومنوں کے مقام سے الگ ہو جاؤ، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ یاسین کے اندر، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. اور اسی طرح سورۃ روم کے اندر ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے. اور اسی طرح سورۃ روم کی دوسری آیت کے اندر ہے یومئذ یصدعون، اس روز سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمانے کے لیے آئیں گے. مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے کے لیے تشریف لائے اور ہمیں اس مشکل مقام سے نجات دے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے نحن یوم القیامت علی قوم فوق الناس، ہم قیامت کے دن لوگوں سے بلند ایک ٹیلے پر ہوں گے. اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قیامت کے دن مشرکوں اور ان کے بتوں سے فرمائے گا مکانکم انتم شرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے. اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے. جس طرح کہ فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، سورۃ مریم کی آیت ہے، ہرگز نہیں وہ معبودان باطل کی پوجا سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا ہے اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے جبکہ انہیں ان کے پکارنے کی ہی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. آپ دیکھیں نا، یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی قبر کے اندر تک خود چل کے نہیں جا سکتا. جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اسے غسل بھی کوئی دوسرا دیتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے اٹھا کر قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے. یعنی اپنی وفات سے لے کے قبر کے اندر اترنے تک وہ بے بس اور مجبور ہے، یعنی خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اور جیسے ہی وہ قبر کے اندر گیا، جیسے ہی اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، وہ سننے بھی لگ گیا اور بولنے بھی لگ گیا. ہے نا عجیب سا عقیدہ. تو معبودان باطلہ کی بابت فرمایا ہے کہ جب ان کی عبادت کرنے والے ان کی عبادت کا دعویٰ کریں گے تو یہ جو معبودان باطل ہیں انہیں جواب دیں گے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر. یعنی ہمیں تو اس بات کا کوئی شعور اور علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. یعنی ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہی کافی ہے. ہم نے تمہیں کبھی اس بات کی دعوت نہیں تھی دی، ہم نے کبھی تمہیں نہیں تھا کہا کہ ہماری عبادت کرو. کیا ہم نے تمہیں کہا تھا؟ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہم نے کبھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں تھا دیا، ہم تو اس بات کو پسند ہی نہیں تھے کرتے کہ آپ ہماری عبادت کرو. یعنی ایک نیک انسان جس کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہ کیسے پسند کرے گا کہ روز قیامت کوئی اس پر یہ سوال اٹھائے کہ ہم اس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ صاف مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم اس سے بالکل لا علم اور غافل تھے، ہم تمہاری عبادت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا. یعنی روز قیامت حساب کے وقت ہر شخص پرکھ لے گا اور جان لے گا
کہ اس نے کون سے اچھے یا برے عمل آگے بھیجے تھے، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے یوم تبلی السرائر، سورۃ طارق، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، اور فرمایا یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، اور فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، بنی اسرائیل کی آیات ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے، یعنی یہ جو میں نے پیچھے بھی آپ کو پہلے بتایا تھا نا، کرامن کاتبین جو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں، ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو وہ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، اور یہی چھوٹے بڑے عمل جو ہیں وہ روز قیامت ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائیں گے، اور کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ، اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا آپ ہی محاسبہ کر، یعنی آج تو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہ پکڑ اپنے اعمال اور ان کو دیکھ، ان کو پڑھ، اور پھر خود اپنا محاسبہ کر کہ تو نے کیا پایا، کیا کھویا، اور کیا تو نے آگے بھیجا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، یعنی ان کے تمام کام حاکم عادل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ ان میں فیصلہ فرمائے گا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جنت والوں کو جنت اور دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب کا سب ان سے گم ہو جائے گا، کھو جائے گا ان سے، اور وہ معبودان باطل جن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے سب مکر جائیں گے کہ ہم تو ان سے غافل تھے، برات کا اظہار کر دیں گے، یعنی مشرکین اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھتے تھے، افترا کرتے تھے، اس کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے وہ سب ان کی پوجا کرنے والوں سے لا تعلق ہو کر چلتے بنیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ تب اس وقت وہ کہیں گے کاش کاش کہ ہم ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم ان کی عبادت کبھی نہ کریں، جس طرح یہ آج ہم سے مکر گئے ہیں، انہوں نے جس طرح آج ہم سے منہ پھیر لیا ہے، ہم اسی طرح دنیا سے ان سے لا تعلق ہو جائیں۔ لیکن اس وقت صرف ان کی یہ باتیں حسرتیں ہوں گی، اس وقت لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا ون وے ہے، اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو یہاں سے چلا گیا پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ روز قیامت جنت اور جہنم کے فیصلے اعمال پر کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، جو جنت والے ہوں گے ان کو جنتوں میں بھیج دیا جائے گا، اور جو دوزخ والے ہوں گے انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت والوں کو فرمائے گا اے جنتیو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور دوزخ والوں سے بھی کہے گا کہ اے دوزخیو تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہنا ہے۔ تو جنت والے ہمیشہ کے لیے جنتوں میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگوں کی خواہشیں صرف حسرتیں بن جائیں گی، اس دن صرف اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ان کے معبود ہیں جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جنہیں وہ اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنے سفارشی سمجھتے ہیں، سب ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، مکر جائیں گے اور چلتے بنیں گے، کہیں گے ہم ان سے غافل ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے، عقل کیجیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، وہ نہیں سنتے، بالفرض اگر سن بھی لیں تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، رازق خالق مالک عبادت کے لائق ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین و آسمان بھر کر گناہ لے کر آئے لیکن تو نے اگر میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ اس لیے آج کی تفسیر میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ
کسی قسم کا شرک نہیں کرنا. اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم انجانے میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، ہماری ذات کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر دے، اور روز قیامت ہمیں جنتوں کا مکین بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب آپ لوگوں میں سے جس نے کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتی ہیں.